نعمت کا چھین جانا۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے اپنی زندگی میں کہ کچھ لوگ بڑی آرام اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے، پیسوں کی نعمتوں کی فراوانی تھی، گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اچانک ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ سڑک پر آ جاتے ہیں، روڈ پر آ جاتے ہیں، ان کے یہاں سے نعمت چھین جاتی ہے، مال و دولت ختم ہو جاتی ہے اور وہ بالکل بے یار و مددگار، بے سہارا کی طرح رہ جاتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جو کھاتا پیتا گھرانہ آخر وہ فقر و فاقہ کے موڑ پر کیسے پہنچ گیا، اور جو خوشحال خاندان ایک بدحال خاندان میں تبدیل کیسے ہو گیا؟ میرے بھائیوں اور دوستو، ان اللہ لا یظلم شیئا، اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو محبت اور پیار کرتا ہے، لیکن آخر بندے کی حالت تبدیل کیسے ہو جاتی ہے، اس کے کچھ وجوہات ہوتے ہیں۔ میں آپ کو آج ایک مثال کے ذریعے سے بھی سمجھاؤں گا اور کچھ حقیقت پر کچھ مبنی چیزیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کو فضول خرچی بالکل ناپسند ہے۔ فضول خرچی یعنی آپ کے پاس پیسے، دولت، جائیداد، مال ہے اور آپ اس کو بے دریغ کسی غیر ضروری چیز پر خرچ کر رہے ہیں، فضول پر خرچ کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کو پوری کرنے پر خرچ کر رہے ہیں، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر دکھلاوے اور نام و نمود کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو یہ ہے اسراف اور فضول خرچی، جو کہ اللہ رب العزت بالکل ناپسند کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی اور اسراف کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اس کو نوٹ کرنے کی چیز ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نعمت اور دولت ہے وہ سدا بہار رہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے، اس سے ہماری آنے والی پشت، ہم آنے والی نسل بھی اس سے فائدہ اٹھائے، ہماری اولاد، ہمارے بال بچے بھی اس سے فائدہ اٹھائے، تو ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی ہوگی، صحیح جگہ خرچ کرنا ہوگا، اس کی قدردانی کرنی ہوگی، فضول خرچی سے بچنا ہوگا، نعمت کی ناقدری سے بچنی ہوگی، ورنہ اللہ رب العزت وہ بڑے بڑے گداگروں کو بھی شاہ بنا دیتا ہے، بادشاہ بنا دیتا ہے، اور بڑے بڑے بادشاہوں کو تخت سے اور تاج سے اٹھا کر اور چھین کر اس کو گداگر اور فقیر بنا دیتا ہے۔ اس لیے فضول خرچی اور اسراف اور دکھاوا، نام و نمود کا اس میں بہت زیادہ دخل ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ یہ 14ویں پارے کی آیت ہے، 14 پارے میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 113 ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک گاؤں والوں کی مثال پیش کی ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، کہ ہر طرف سے ان کے لیے رزق کی فراوانی تھی اور رزق کے دروازے کھلے ہوئے تھے، ہر طرف سے ان کے لیے بے پناہ دولت کے انبار لگ رہے تھے، وہ بالکل خوشحال تھے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری ان لوگوں نے کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھوک، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو بھوک کا لباس اور ان کو خوف کا لباس پہنایا، یعنی کہ بھوک کا اور خوف کا مزہ ان کو چکھایا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو کچھ یہ کرتوت کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اچانک سے کسی کی زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی ہے۔ اچانک سے کوئی آدمی بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا بدحال نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ کچھ وجوہات ہوتے ہیں، کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ ذرائع ہوتے ہیں، کچھ ایسی کمی ہوتی ہے جو ہم لوگ انجام دے رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نعمتوں کو چھین کر بدحال کر دیتا ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز کا واقعہ۔ ایاز جو ہے سلطان محمود غزنوی کا ایک بہت ہی فرمانبردار، فرمانبردار ایک غلام تھا، نوکر تھا، بڑا ہی فرمانبردار وفادار نوکر تھا، ہر بات کو وہ پلکوں سے اور لمحوں میں کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، اور ہر بات کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ وہ در پہ رہتا تھا۔ تو ایاز کا معمول یہ تھا، جب وہ رات میں سونے جاتا تو سونے سے پہلے اس کا جو جہاں سامان رکھا ہوا ہوتا تھا، المارہ میں
یا پھر گودریج یا کسی بھی جگہ میں، تو جا کر چپکے سے اس چیز کو کھول کر وہ کچھ سامان دیکھتا اور سو جاتا۔ یہ ڈیلی کا معمول تھا۔ ظاہر سی بات ہے، جہاں کہ کسی کی جہاں کوئی وقعت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، دربار میں ہو، ادارے میں ہو، مدرسے میں ہو، اسکول میں ہو، کسی آفس میں ہو، اگر کوئی آدمی اچھی ترقی کر رہا ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی وہاں شہرت ہوتی ہے، اس کی قدردانی ہوتی ہے، اور جو مالک اور آنر ہوتا ہے اس کے دل میں اس کی عزت اور محبت ہوتی ہے، تو کچھ نہ کچھ لوگ چڑھنے اور جلنے والے ہوتے ہیں، حسد کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ایک انسان اپنی فطرت بنا لیا ہے۔ تو باقی جو نوکر اور جو تھے دربار میں کام کرنے والے تھے، وہ لوگ کافی اس سے جلن اور حسد رکھتے تھے ایاز سے، کہ اس کو اتنی عزت کیوں ملتی ہے، اس کو اتنی محبت اور پیار کیوں ملتا ہے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ سلامت کے دربار میں ان تمام نوکروں نے مل کر کانفوسی کی اور کان میں بھرنے کی کوشش کی کہ بادشاہ سلامت، آپ جس پر آنکھ بند کر کے آپ بھروسہ کر رہے ہیں، اعتماد کر رہے ہیں، اس کے بارے میں معلوم ہے کچھ؟ تو بادشاہ نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے، کیا بات ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ ایاز لگتا ہے کہ دربار کی کوئی بہت قیمتی چیز، موتی، ہیرے، جوہرات، کوئی قیمتی چیز یہ اپنے الماری میں چھپا کر رکھا ہے، جس کو یہ ڈیلی رات میں دیکھتا ہے اور سکون سے پھر سو جاتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے اور سو جاتا ہے۔ ظاہر سے ضرور کوئی جو ہے کچھ نہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی کو یقین نہیں آیا، پھر بھی انہوں نے جانچ کے لیے اور تحقیق کے لیے ایاز کو طلب کیا سب کے سامنے میں۔ تو سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے پوچھا کہ ایاز، مجھے یہ خبر پہنچی ہے اور یہ باتیں میرے پاس پہنچی ہے، آخر اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ ایاز نے میرے بھائیوں اور دوستوں ایک بات کہی، جو بات کہی ہے بڑی قیمتی بات اور ہم لوگوں کے لیے بھی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ ایاز نے یہ بات کہی کہ بادشاہ سلامت، چونکہ میں جب آپ کے دربار میں میں آیا تھا خدمت کے لیے، نوکری کے لیے، اس وقت میں بہت ہی پھٹا پرانا پہن کر آیا تھا، بدحال حالت میں آیا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھے، صرف ایک جوڑی چپل تھی، ایک جوڑا کپڑا تھا، وہ بھی کپڑا پھٹا ہوا تھا۔ تو میں وہ کپڑا اور وہ چپل حفاظت سے رکھا ہوا ہوں، اور میں ڈیلی اور ہر دن رات میں، ہر روز رات میں کیا کرتا ہوں کہ جب میں سونے جاتا ہوں کام سے فارغ ہو کر، تو میں اس الماری کو کھول کر چپل کو اور پھٹے ہوئے کپڑے کو میں دیکھتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ اے ایاز، یاد رکھنا، جب تم بادشاہ سلامت کے دربار میں آئے تھے، آج تمہیں جو عزت ملی ہے، آج تمہیں جو دولت ملی ہے، آج تمہیں جو مقام اور مرتبہ ملا ہے، یاد رکھنا جب تم یہاں آئے تھے تو تمہاری حالت کیسی تھی؟ ایک جوڑی چپل تمہارے پاس تھی اور ایک جوڑا کپڑا تمہارے پاس پھٹا پرانا تھا۔ کبھی اس چیز کو بھولنا مت، اپنے ماضی کو کبھی مت بھولنا، کبھی اس پوزیشن اور حالت کو مت بھولنا، ورنہ جس دن تم اگر ابھی کے عیش و آرام میں تم اگر مست ہو گئے اور تم نے ماضی کو بھلا دیا تو تمہارا زوال بھی یقینی ہے۔ تو بادشاہ سلامت، میں ڈیلی رات میں اس چیز کو دیکھتا ہوں، اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کہتا ہوں، ایاز، تمہاری کیا حیثیت تھی، تم کس جگہ تھے، اس چیز کو یاد رکھنا، اس کو بھولنا مت۔ آج جو عزت ملی ہوئی ہے اس کا شکر کرو، قدردانی کرو، اس اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو جس نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے، اور اس بادشاہ سلامت کا وفادار بنو جنہوں نے یہ تمہیں اوسر اور یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، بادشاہ سلامت یہ بات سن کر آپ دیدہ ہو گئے، بڑے خوش ہوئے، اور محمود غزنوی ایاز کو جو ہے گلے سے لگایا اور کہا کہ ایاز، مجھے یقین تھا کہ تم غلط نہیں کرو گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اگر ہمیں بہت ساری دولت مل جائے، ہمیں ڈگری مل جائے، ہمیں عہدہ مل جائے، ہم بڑے عہدے پہ فائز ہو جائیں، ہمارے ارد گرد نوکر اور چاکر، خدم و حشم کا انبار ہو، بھیڑ ہو، اور ہمارے آگے پیچھے لوگ چلنے والے ہو، ہم فیکٹریوں کے مالک ہو گئے ہوں، ہم اداروں کے مالک ہو گئے ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ آدمی کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کو کبھی نہیں
نہیں بھولنا چاہیے کہ تم ایک وقت میں تم کس حالت میں تھے، اس حالت کو یاد کرو اور اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس حالت سے اٹھا کر اس سے خوشحال والی زندگی والی حالت میں تمہیں لا کر کھڑا کیا ہے۔ اس اللہ رب العزت کا احسان فراموش مت ہو میرے بھائیوں اور دوستو۔ اگر انسان اس چیز کو یاد رکھے گا تو کبھی بھی میرے خیال سے اللہ رب العزت اسے بدحال نہیں بنائے گا، اس کی خوشحالی، خوشی، مسرت کو نہیں چھینے گا۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔